عرش الہی کے ہلنے کا تذکرہ مختلف احادیث میں آیا ہے کہ اللہ کا عرش کیسے ہلا اور کیوں۔ ایک من گھڑت حدیث بھی ہے جو اکثر سننے میں آتی ہے کہ طلاق اللہ کے عرش کو ہلا دیتی ہے، لیکن یہ حدیث من گھڑت ہے۔ البتہ ایک مستند روایت ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات سے اللہ کا عرش، رحمان کا عرش ہل گیا۔ سعد بن معاذ کون تھے کہ ان کی وفات سے اللہ ذل جلال کا عرش ہلا، اور اس کی کیا وجہ تھی؟ آئیے دیکھتے ہیں صحیح احادیث کی روشنی میں۔ سعد بن معاذ کا شمار سب سے بڑے صحابہ میں ہوتا ہے۔ وہ مدینہ کے انصار میں سے تھے۔ وہ مدینہ میں الاوس کے سردار تھے۔ جب موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ گئے تو انہوں نے بنیادی طور پر 3 لوگوں کو مسلمان بنایا، جس سے پورے مدینہ میں دین کی روشنی پھیل گئی۔ یہ اسید بن حاضر، سعد بن معاذ اور سعد بن عبادہ تھے۔ تو یہ 3 آدمی موسیٰ رضی اللہ عنہ کی ڈھال تھے، اور یہ تینوں مدینہ میں اسلام لائے۔ سعد رضی اللہ عنہ کی عمر صرف 31 سال تھی جب وہ مسلمان ہوئے، اور 36 سال کی عمر میں ان کا انتقال ہوا۔ تو ان 5 سالوں میں انہوں نے وہ دین کے لیے خدمات دیں جو کوئی بھی سوچ نہیں سکتا۔ وہ مدینہ میں مسلمانوں کے بہت بڑے مددگار تھے۔ وہ شخص تھے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مشکل وقت میں کھڑے تھے۔ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو مقام حاصل کیا، اس کے بارے میں سنا ہی نہیں جاتا۔ یہ بالکل حیران کن بات ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی کس طرح تعظیم کی، اور یقیناً اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے اتنی محبت کرتے تو یقیناً اللہ اور ان کے فرشتے بھی ایسی ہی محبت کرتے۔ سعد رضی اللہ عنہ نے خندق میں حصہ لیا، اور انہیں ایک ایسا زخم لگا جو کافی سنگین تھا۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سعد رضی اللہ عنہ کی آخری سانس لینے کے بارے میں سنا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی نماز پڑھی اور تیزی سے سعد رضی اللہ عنہ کی طرف بڑھے، اور جو صحابہ ان کے ساتھ چل رہے تھے، اور ان کے جوتے بار بار گر رہے تھے اور ان کی شعلیں بھی گر رہی تھیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت تیزی سے سعد رضی اللہ عنہ کی طرف بڑھ رہے تھے، اور یہ عام بات نہیں تھی۔ تو صحابہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، یا رسول اللہ، آپ اتنی تیزی سے چل رہے ہیں کہ ہم اپنے جوتے کھو رہے ہیں، ہم اپنی چادریں کھو رہے ہیں۔ یہ کیا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے ڈر ہے کہ ہم سے پہلے ان کے پاس فرشتے نہ پہنچ جائیں، یعنی کہ وہ ان کے پاس جانا چاہتے تھے اس سے پہلے کہ وہ فوت ہو جائیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جلدی سے سعد رضی اللہ عنہ کے پلنگ پر آئے، اور وہ کمرے میں فرشتوں کو بڑھتے ہوئے دیکھ رہے تھے، اور وہ کہتے ہیں سعد رضی اللہ عنہ سے، او ابو عمر، آپ کو مبارک ہو۔ آپ جانتے ہیں کہ آپ نے 30 کی دہائی میں صرف 5 سال کی زندگی کتنی حیرت انگیز گزاری، اور کتنی حیرت انگیز موت ہے جس سے اللہ آپ کو نواز رہا ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ 70,000 فرشتے ان کے جنازے کے لیے اترے جو اس سے پہلے کبھی زمین پر نہیں آئے تھے۔ 70,000 ملائکہ نے خصوصی طور پر ان کی نماز جنازہ میں شرکت کی۔ اب جب سعد رضی اللہ عنہ کو دفن کرنے کے لیے لے گئے تو صحابہ رضی اللہ عنہما نے کہا کہ گویا ان کا جنازہ ہمیں لے جا رہا ہے، اور قبر کی طرف تیزی سے دوڑ رہا ہے، اور بہت ہی ہلکا وزن ہے۔ اس پر منافقین نے ان کا مذاق اڑایا اور کہا کہ دیکھو ان کی کوئی قیمت نہیں۔ تو انہوں نے ہلکے وزن کو ذلت کی علامت سمجھا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کا ہلکا وزن اس وجہ سے تھا کہ فرشتے ان کو قبر کی طرف تیزی سے لے کے جا رہے تھے۔ یہ بات یاد کریں کہ مومن کی روح کہتی ہے، جلدی کرو مجھے میری قبر پر لے جاؤ تاکہ وہ اس سے لطف اندوز ہو سکے جو اللہ نے ان کے لیے تیار کیا ہے۔ ایک صحیح روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سعد کی موت سے رحمان کا عرش ہل گیا۔ اب یہ ایک طاقتور روایت ہے اور اسے اور جاننے کی ضرورت ہے، کیونکہ اس کا مطلب کیا ہے؟ یہ سانحہ کی وجہ سے ہلا یا خوشی کی وجہ سے؟ تو علماء کرام اس بات کو اس حدیث کی روشنی میں سمجھاتے ہیں۔ ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم
ابو بکر رضی اللہ عنہ، عمر رضی اللہ عنہ اور عثمان رضی اللہ عنہ کے ساتھ احد پر چل رہے تھے اور احد ہل گیا۔ یہ کیوں ہل گیا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، احد پہاڑ ہے جو ہم سے محبت کرتا ہے اور ہم اس سے محبت کرتے ہیں۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گھٹنے ٹیک دیے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے احد سے کہا، اے احد تم ثابت قدم رہو، کیونکہ تم پر ایک نبی، ایک صدیق اور 2 شہید ہیں۔ تو یہ محبت اور عزت کی وجہ سے لرز اٹھا۔ اسی طرح ہم رحمان کے عرش کی بات کرتے ہیں تو یہ سعد رضی اللہ عنہ کے لیے خوشی سے لرز اٹھا۔ اور ایک بات جس کی وضاحت علماء کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ شہداء کی روحیں سبز پرندوں کے جسموں میں رہتی ہیں۔ یہ پرندے ان پرندوں کی طرح نہیں جن کے بارے میں ہم جانتے ہیں، وہ آسمانی پرندے ہیں۔ وہ کھانے اور رزق کے لیے باغوں میں گھومتے پھرتے ہیں اور جنت کے پھلوں میں سے جس طرح چاہیں کھاتے ہیں، اور پھر وہ ان فانوس کے پاس واپس آتے ہیں جو الرحمن کے تخت سے لٹکے ہوئے ہیں۔ تو یہ سمجھ لیجئے کہ ان کا گھونسلہ وہ فانوس ہیں جو الرحمن کے عرش سے لٹک رہے ہیں، اور اللہ کا عرش ان مبارک انسان کی روح سے ملنے پر خوشی سے لرز اٹھا، جن کے جنازے میں فرشتوں نے شمولیت کی، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت پیارے تھے اور جن کی آمد سے رحمان کا تخت ہلا دیا۔